अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अवैध सर और आज बात कुछ करेंगे मुख्तलिफ पार्टियों की कारकर्दगी की, क्योंकि पार्टीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, सियासी पार्टीज़ की बात की जाए जहां पर मुख्तलिफ पार्टीज़ ने मुख्तलिफ काम किए, वहां पर JI जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम किया कोरोना वायरस के अगेंस्ट और मुल्क को इस मुश्किल सिचुएशन से निकालने में इनकी भी खिदमात खातिर ख्वाह हमें देखने को मिली। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रखा है, आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब और PP10 जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते रहे पुराने सियासतदान हैं और दाव पेच बखूबी समझते हैं। मैं वेलकम कहूँगा खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब आपको। बहुत शुक्रिया अवैध साहब। खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब, जमात इस्लामी का स्लोगन सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा क्या था, क्या सोच लेकर जमात इस्लामी आगे की तरफ बढ़ी और अब तक मौजूद है? जमात इस्लामी 26 अगस्त 1941 को कायम हुई और पिछले 78 सालों में बुनियादी तौर पर माशरे के अंदर एक तब्दीली, एक आम फर्द तक यह तब्दीली पहुँचे और आम आदमी महसूस करे कि मुझे हर जगह मेरी अप्रोच है, और उस पटवार खानों से लेकर थानों और कचहरियों तक और पूरे इस निज़ाम के अंदर एक आम आदमी तक ये ताकि डिलीवर किया जा सके। तब्दीली की बात आपने किया, ऑलरेडी लोग तब्दीली के नाम से काफ़ी खौफजदा नज़र आते हैं। तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इंट्रोड्यूस करवाई, आपकी तब्दीली और उनकी तब्दीली में आखिर फ़र्क क्या है, डिफ्रेंशिएट करेंगे? जमात इस्लामी जिस तब्दीली के लिए बात करती है उसके लिए उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की है। इस टीम के बगैर जब तब्दीली की बात करेंगे तो वो वाकई ही खौफनाक साबित होगी। अल्लाह की तौफीक और एहसान से जमात इस्लामी के पास एक मुनज़्ज़म पाकरदार और तरबियत याफ्ता टीम है, जिसके वाले से जो भी काम किया जाए इंशाअल्लाह वो कौम को डिलीवर करेगी। सही, कौम को डिलीवर करने की बात आपने की। तब्दीली जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें दिखाई और पूरी कौम को दिखाई, इस वक्त कुछ हिस्सा खुश है, कुछ हिस्सा नाखुश है। आपने टीम की बात की, क्या कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई टीम थी नहीं, क्या कह सकते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने काफ़ी नौकरियों की बात की, उन्होंने घरों की बात की, अभी तक ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? वो नहीं कर सकते, सीधी दो टोक में बात करूंगा, और ना कर सके हैं ना कर सकेंगे, उनके पास वो मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता टीम नहीं है। सही, हॉट इशू पर बात करते हैं। आजकल जो चल रहा है कादियानी अहमदी मुस्लिम जो खुद को कहते हैं, उनको अक़लियती कमीशन में शामिल करना और फिर कयास आराइयाँ थी कि उनको नहीं शामिल किया जाएगा, क्या कहेंगे इस बारे में? 1974 में जब हमारी पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर उनको काफिर करार दिया, और आज तक मसला आप समझने की कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को काफिर नहीं समझते, और जब अपने आप को काफिर नहीं समझते वो अपनी इबादतगाह को आज भी मस्जिद समझते हैं, अपनी इबादत को आज भी वो नमाज कहते हैं। तो इसलिए वो एक मुर्ताद भी हैं, वो बागी भी हैं, और किसी सतह पर उनको किसी कमीशन में उनको शामिल करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही इन मुतनाज़ा इश्यूज़ को इस वक्त दोबारा छेड़ने की ज़रूरत है। लेकिन देखने को ये मिला कमीशन में अगर उनको शामिल कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो गैर मुस्लिम साबित हो जाएंगे, और उसके अलावा जो कोर्ट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते खुलेआम, क्या कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन के साथ उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया जाएगा। पहले वो अपने आप को तस्लीम करें ना जी, अभी तक तो वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, फिर अपने लिए अपने एक मजहब का तयन करें। दूसरे जो गैर मुस्लिम हमारे मुस्लिम हैं उनका तयन है कि यहूदी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, हमारे पास क्रिश्चियंस हैं, वो हमारे भाई हैं, इसी माशरे के शहरी हैं, और हम हमारे उनके हकूक़ के पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कादियानी तो आज तक पाकिस्तान के आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आइन को मानेंगे तो फिर वो उनको गैर मुस्लिम अपने आप को मानना होगा। बड़ी गहरी बात आपने की है, जैसे कि आपने कहा कि आइन को मानने के लिए तैयार नहीं, अगर वो आइन मानते हैं तो खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम करना होगा। कहा यह जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो साइड ले रहे हैं कादियानियत की, लेकिन अगर उनका फैसला देखा जाए, अगर अक़लियत कमीशन में शामिल किया जाता है तो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो जाते हैं, तो ये साइड लेना तो ना हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, वो इंशाल्लाह शामिल नहीं कर सकेंगे और ना ही होगा, लेकिन उनको ना ही करना चाहिए। वो बुनियादी तौर पर जैसे मैंने पहले अर्ज की कि पहले वो अपने आप को अगर वो डिक्लेयर करते हैं, अपने लिए एक मजहब का तयन करते हैं, अपनी इबादतगाह का एक नाम तयन करते हैं, और फिर अगला मरहला है कि उनको शामिल करना चाहिए या नहीं चाहिए। सही, कुछ बात करते हैं करप्शन की। जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो कहीं पर करप्शन हमें देखने को नहीं मिली अभी ऑनेस्टली,
کیا کہتے ہیں کرپشن کے بارے میں، کیا خیال ہے، کیا نظریہ اللہ کی توفیق رکھتے اور ہیں؟ احسان سے اویس صاحب اس وقت پاکستان کے اندر 200 کے قریب ہمارے MNA MPA سینیٹر، ہمارے ضلعوں کے ناظم چیئرمین، کراچی کے میئر رہے، آج تک کسی کے دامن پہ کوئی دبا نظر نہ آیا، نہ آئے گا انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کا اندر کا ایک تربیتی نظام بھی ہے اور اندر کا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اور اس اکاؤنٹیبلٹی میں اللہ کی توفیق اور احسان کا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم دوسرے کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی جماعت اسلامی کے لوگ وہ ہم درلے سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے دامن پہ کوئی نہ دبا ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں دامن پر دھبے کی جیسے آپ نے بات کی، کرپشن کی آپ نے بات کی کہ ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوئی یا کوئی ایسی بات بھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن پاکستان کی اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھ لی جائے، جب بھی کوئی پاکستان کا وزیر اعظم صدر بنتا ہے، اس کے بننے سے لے کر اس کے تمام تر جو دورانیہ ہے اس وقت تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جب وہ اقتدار سے اترتے ہیں تو بہت سی چیزیں سامنے میں آ جاتی ہیں۔ کیا جماعت اسلامی ابھی تک اقتدار میں نہیں آئی؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ابھی اسلامی تک کے وفاقی وزیر بھی رہے، صوبائی وزیر بھی، 2 دفعہ کیبنٹ میں بھی، جیسے MMA کی حکومت تھی اس میں آدھے ہمارے منسٹر تھے اللہ کی توفیق اور احسان سے، اور اس کے میں نے جیسے عرض کی کہ کراچی جیسے شہر کے اندر ہم نے 3 دفعہ کراچی کی میئرشپ ہمیں ملی، تو 2 دفعہ میئرشپ اور 1 دفعہ ناظم اعلیٰ شپ ملی، اور کراچی کے اندر ہم نے ڈلیور کیا اور پوری دنیا مانتی۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جب کراچی میں نعمت اللہ صاحب میئر تھے تو دنیا کے 10 بہترین اس وقت میئرشپ میں سے ایک نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب تھے، اور یہ پوری دنیا کے اندر، اور یہ اس لیے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو ملا نہیں، جس جگہ ان کو اقتدار ملا۔ ایک MNA کے بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، ایک MPA کے بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، اگر وہ ایک رتی برابر بھی اگر ان کے دامن، اور میں یہ کہوں گا کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو سرکاری پلاٹ ملتے ہیں MNA کو ملتے تھے، سینیٹروں کو ملتے تھے، لیکن جماعت اسلامی نے طے کیا تھا کہ ہمارا کوئی MNA اور MPA اور سینیٹر پلاٹ نہیں لے گا، تو انہوں نے نہیں لیا، حالانکہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے طے تھا، تو انہوں نے پلاٹ نہیں لیا، اور نہ چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ صحیح۔ جماعت اسلامی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی بات کی جائے، جماعت اسلامی کی پذیرائی بہت کم دیکھنے کو ملی ہے۔ جماعت اسلامی اپنے آپ کو اتنا شو نہیں کرتی، اور اگر دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں نہیں تھی، سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کافی اچھا نیٹ ورک تھا۔ جماعت اسلامی اگر اپنا نیٹ ورک اچھا کر لیتی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں تبدیلی آئے گی؟ ظاہر ہے ہر روز اپنے کام کو بہتر سے بہتر طرف لے کر جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا میں تو الحمدللہ اس وقت جماعت بہت ہی ایکٹیو ہے، ہمارا ایک سوشل میڈیا پر ہمارا جو ونگ ہے وہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور ہمارا یوتھ، ہمارے جو پورا شعبہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ذرا پرائیویٹ چینل ہے، ان کے اپنے مجبوریاں ہیں جس میں جماعت اسلامی کو جتنی ان کی گنجائش بنتی ہے وہ وقت دیتے ہیں، اور جو ہماری بھی ہم آگے شاید ان کی مجبوریاں ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے اندر ہم الحمدللہ جماعت اسلامی، اور لیکن ہم اپنی گنجائش ابھی آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس کام کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کی کیا یہاں پر میں کہوں گا کہ کیا رول رہا، کیا حصہ لیا کرونا وائرس، لاک ڈاؤن، راشن کی تقسیم، کچھ مالی امداد، جماعت اسلامی نے کس طرح سے حصہ لیا ان ایکٹیویٹیز میں؟ جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ جس دن سے لاک ڈاؤن ہوا اسی دن امیر جماعت نے اپنی جماعت کے ارکان، ذمہ داران، ہر سطح کے ذمہ داران کو یہ حکم دیا کہ آپ تمام جماعتی ایکٹیویٹیز کینسل، آپ تمام کے تمام جماعت اسلامی کے لوگ الخدمت کے کام میں مشغول ہو جائیں۔ اور اس دن سے لے کر آج تک اللہ کی توفیق اور احسان سے جماعت اسلامی 1 ارب سے زیادہ کا اس وقت راشن، فوڈ پیکیج، میڈیسن، اس وقت سینیٹائزر، ماسک، یہ اس وقت قوم کو درمیان تقسیم کر چکی ہے۔ اپنے جو سرکاری اسپتال ہیں ڈاکٹروں کو اکوپ کر چکی ہے، اور اپنے جو اسپتال ہیں ہمارے وہ بھی ہم نے حکومت کو پیش کر کہ 53 ہاسپٹل ہیں، یہ حکومت ان کو چاہے تو جس طرح استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس وقت ہماری پورے ہر کارکن، یہ لاک ڈاؤن کے اندر احتیاط ضرور ہے، ہاتھ ہم نے نہیں ملایا ہوگا، گلے نہیں ملے ہوں گے، لیکن ہم ایک دن بھی جماعت اسلامی کا کوئی کارکن گھر میں نہیں بیٹھا اور پبلک کے درمیان میں رہا، کہ چونکہ اس قوم ہماری بہت مشکل کے اندر تھی، لاک ڈاؤن کے اندر ہمارا مزدور بہت مشکل کے اندر تھا، دیہڑی دار بہت مشکل تھا۔ میں اس دن سے لے کر آج تک میں فیلڈ کے اندر ہوں، احتیاط اپنی جگہ احتیاط ضرور کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ گھر نہیں بیٹھے اور مسلسل ریلیف کے کام کے اندر مصروف ہیں۔ میں اپنے زون کے اندر بتا دوں کہ اس وقت ہمارا جو زون PP10 ہے اس میں ہم تقریباً 16 لاکھ کا اللہ کی توفیق اور احسان کے ساتھ ہم راشن، ہم میڈیسن، سینیٹائزر، ہم ماسک تقسیم کر چکے ہیں۔ تقریباً 100 سے زیادہ مساجد، چرچ کو ہم نے سپرے کی ہے۔
جماعت اسلامی اور تحریک لبیک، ان دونوں جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرقہ واریت کے جو ایشو ہے یہ ہٹ کر چکا ہے ان کو، جماعت اسلامی کا بڑے پیمانے پہ پذیرائی نہ ہونا، کیا کہتے ہیں کہ کیا فرقہ واریت کا کوئی ایشو اس میں آتا ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی اللہ کا شکر ہے کہ کسی فرقے میں نہیں پڑی. جماعت اسلامی پوری امت کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور جماعت اسلامی کسی مسلک کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. اور میں آپ کو یہ کہ جماعت اسلامی کے اندر جو لوگ ہیں ایک مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ اوپر باندھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ نیچے باندھ رہا ہوتا ہے، تو جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے نا وہ انتہائی معتدل لوگ ہیں، قرآن و سنت سے کا مطالعہ کرنے والے. اللہ کی توفیق اور احسان سے ہم کسی دوسرے کو تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن جماعت اسلامی کسی مسلک اور فرقے کی طرف نہ جاتی ہے اور نہ قوم کو اس کی طرف لاتی. صحیح. سراج الحق صاحب کی کوئی ایک بات جو آپ کو متاثر کی ہو، کیونکہ دیکھا جائے تو مختلف سیاستدان کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ایک پارٹی میں پارٹی چینج کر لیتے ہیں اور دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے کافی مثالیں ایسی دیکھی ہیں، نون لیگ میں کافی ایسی مثالیں ہم نے دیکھی، پیپلز پارٹی میں کافی ایسی ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں. جماعت اسلامی میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یا تو کوئی آتا نہیں ہے، جب کوئی آتا ہے تو پھر اسے جاتا نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے جانے کا. کیا کہتے ہیں، کیا ایسا کمال ہے جماعت اسلامی میں؟ جماعت اسلامی ایک نظریے کے تحت بنی ہے. جماعت اسلامی کسی فرد کے گرد نہیں گھومتی. لیکن میں آپ سے آپ نے پہلا تو سوال کیا سراج الحق صاحب. سراج الحق صاحب ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہ جب اسلام آباد میں داخلہ لینے آئے تو رات کو فٹ پاتھ پر انہوں نے رات گزاری اور ایک اسکول میں ان کو نکال دیا گیا کہ ان کے پاس اسکول بیگ نہیں تھا. لیکن آج وہ سینیٹر ہیں. یہ جماعت اسلامی کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کمزور بندے کو اٹھا کر آج امیر بھی بنایا اور سینیٹر بھی بنایا. اور ان کا ایک کردار ہے، ایک پختہ کردار کے وہ مالک ہیں. باقی یہ میں ان کو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ہر فرد ایک نظریے، ایک فکر کے تحت آگے بڑھا ہے، اور نظریے اور فکر کے تحت آنے والے لوگ بھاگ کر کہیں اور نہیں جاتے.